اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، ایسا شخص قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو، رزق کو شادہ کر دیا جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک سے مراد مال خرچ کرے، حتیٰ کہ وہ جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اگر وہ ان کا حق صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اب تیسری چیز جو حقوق العباد میں دوسرے نمبر پہ ہے، وہ ہے ماں باپ کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب قریبی رشتہ داروں میں ظاہر ہے سب سے پہلے تو آپ کے بیوی بچے ہیں۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی یا بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے یہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے۔ مسلم شریف میں ذرا تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اور جو اولاد کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کرنا ہے وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشروع ٹھہرا دی ہے، اس کے اگینسٹ آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ اور جنرل جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس بریکٹ کو کھولا اور فرمایا کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مرد کو اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عورت کو اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اس سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس میں کوئی چھٹکارے والی بات نہیں ہے۔ حقوق العباد میں ماں باپ کے حق کے بعد سب سے امپورٹنٹ بیوی بچوں کا حق دینا ہے۔ ایون طلاق کے بعد بھی سورۃ البقرہ میں آیا کہ بچوں کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے، یہ ایک کریٹیکل چیز ہے۔ نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے شادی کے بعد۔ مرد کا کام بیوی بچوں کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرنا ہے، مکان کی شکل میں، لباس کی شکل میں اور کھانے پینے کی شکل میں، اور بیوی نے اس کے اگینسٹ اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ مزدوری مرد کے ذمہ ہے، وہ تو گھر ہر وقت نہیں ہوگا، تو بیوی کا کام ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے گی۔ باپ والا حصہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ وقت ماں کے ساتھ بچوں کا گزرتا ہے، خصوصاً بچپن میں۔ مال کے بغیر تو ظاہر ہے یہ سارے معاملات آگے چل نہیں سکتے۔ پھر بیوی بچوں کے حوالے سے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی فرمایا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ بیوی بچے وہ ہیں جن کے ساتھ دعوت و تبلیغ والا معاملہ بھی آپ نے فرض کی حد تک کرنا ہے۔ باقی لوگوں تک دعوت حق پہنچانا ہر شخص پہ فرض نہیں، لیکن بیوی بچوں کے اوپر ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات کو پہنچائے گا، ان کی آخرت کی فکر کرے۔ باقی اللہ تعالیٰ جسے حالات و واقعات دے تو وہ بڑے پیمانے کے اوپر کام کرے۔ یہاں پہ اسپیسیفکلی حق کا ذکر ہو رہا ہے، جو آپ نے رشتہ داروں کا پورا کرنا ہے، ان کو ان کا حصہ دینا ہے۔ ظاہر ہے اس میں ٹاپ آف لسٹ ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ مال کی شکل میں، اس میں بیوی بچے پہلے نمبر کے اوپر، اس کے بعد آپ کے بہن بھائی، اس کے بعد جو آپ کے کزنز بنتے ہیں، چچا تایا کی اولاد یا خالہ اور ماموں کی اولاد، یہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان میں بھی بیوی بچوں کے اوپر تو آپ زکوٰۃ والا معاملہ نہیں کر سکتے، صدقہ اور خیرات والا معاملہ نہیں کر سکتے، جو ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں صدقہ بولا جاتا ہے۔ ویسے تو ان پہ مال خرچ کرنا صدقہ ہے، یعنی کہ نیکی کا کام ہے، لیکن وہ جو منت کا صدقہ ہوتا ہے، کسی کی مصیبت ٹالنے کے لیے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ والا جو صدقہ اور خیرات ہے یا فرض صدقہ جو زکوٰۃ ہے، وہ بیوی بچوں کے اوپر نہیں لگتی،
وہ آپ نے قریبی رشتہ داروں کو دینی ہے، جو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر 8 مصارف آئے ہیں جن پہ آپ نے صدقہ یعنی کہ جو زکوٰۃ ہے، فرض صدقہ، وہ خرچ کرنا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ اگر کوئی رشتہ دار ہیں جن پہ آپ نے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا ہے تو وہ آپ کے بہن بھائی ہیں۔ بیوی بچوں پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن بہن بھائیوں پہ لگے گی۔ آپ اپنے ماں باپ کو اور اولاد کو اور بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ جتنے ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ ماں باپ میں آپ کے حقیقی ماں باپ بھی شامل ہیں اور آپ کے ماں باپ بھی شامل ہیں، یعنی دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے شامل ہیں۔ اولاد میں آپ کی اپنی حقیقی اولاد اور اس کے بعد جو ان کی اولاد ہے، یعنی پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ سارے شامل ہیں۔ ان کے سوا آپ نے زکوٰۃ والا معاملہ کرنا ہے۔ بہن بھائی سب سے پہلے نمبر پہ ہیں کہ جنہیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، وہ انہیں اسی کھاتے میں مان رہے ہوتے ہیں کہ شاید جس طرح بیوی بچوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو بہن بھائیوں سے زیادہ تو کوئی حقدار ہی نہیں ہے آپ کے حسن سلوک کا، تو ان کو آپ نے ان کا حق دینا ہے۔ اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو ایسا شخص قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ بیٹیوں کے حوالے سے اس لیے عرب کے معاشرے میں نبی علیہ السلام نے بات کی کہ وہاں عورتوں کو ایز سچ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، مردوں کو تو ظاہر ہے دیتے ہی تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیٹوں کی پرورش کرے گا تو اس کے لیے اجر نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ بیٹیوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ وہ پسا ہوا طبقہ تھا، اس لیے ایک مرد جو اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچہ کرتا ہے، اللہ کے حضور اگرچہ یہ اس کا فرض تھا، اس کے باوجود اس کا اجر اسے ملنے والا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اگر وہ ان کا حق صحیح طریقے سے ادا کرے۔ باقی رشتہ داروں کو بھی دے۔ اکثر جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو صرف صبر کی تلقین کر لینا یہ کوئی نیکی کا کام ہے۔ مال خرچ کرنا اصل میں یہ ہے حسن سلوک۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو، رزق کو شادہ کر دیا جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک سے مراد مال خرچ کرے، باقی چیزیں تو ظاہر مفت ہوتی ہیں، وہ تو بندہ کر ہی لیتا ہے۔ جیب ڈھیلی کرنا یہ اصل ایشو ہے۔ تو 2 چیزیں بخاری مسلم میں آئیں، ایک عمر بڑھا دینا، دوسرا رزق بڑھا دینا۔ اس کے لیے آپ نے اپنا مال خرچ کرنا ہے رشتہ داروں کے اوپر۔ ایسے تو آپ کو لاجیکلی یہ لگ رہا ہوگا کہ مال خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی برکت دے گا آپ کے مال میں اور آپ کی صحت میں، آپ کی عمر بھی دراز ہوگی اور مال بھی آپ کے لیے بڑھ جائے گا۔ اس کو لاجیکلی یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض نہیں ہے جس کی ادویات مہینے کی 30-40 ہزار روپے کی آ رہی ہوں، تو یہ 30-40 ہزار روپے کی بچت ہے جو آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک فیکٹر بتایا ہے۔ ایک میڈیکل کیس ایک امیر فیملی کو محتاجی کے اوپر لے کر آ جاتا ہے، ایک میڈیکل کیس، پوری جائیداد بک جاتی ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صحت دی ہے کہ آپ رات کو اپنے بستر پہ سوتے ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس بستر پہ، جس بستر پہ آتے ہوئے آپ کوفت کا شکار ہوتے ہیں کہ آج سردی بہت ہے، آج گرمی بہت ہے، لیکن شکر کریں یہ گھر کا بستر ہے۔ یہ ہاسپٹل کا بستر ہو، آپ خود نہ ہو، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ہاسپٹل میں ہو، پورے کا پورا گھر ہی برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، ان کے اوپر غور و تفکر کریں تو انسان شکر کے جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا حق ان کو دو، یعنی اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو اس میں ان کا حق بھی رکھا ہوا ہے، وہ نکالنا ہے۔
وہ obligatory تو ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت تھریشولڈ پوائنٹ اس نے کراس کر دیا ہے، تو وہ سال میں ایک دفعہ 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جسے ہم 2.5% کہتے ہیں، یعنی ٹوٹل رقم ڈیوائڈیڈ بائی 40 یا ٹوٹل مال ڈیوائڈیڈ بائی 40، وہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس سے زیادہ کریں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا تو آپ نے کرنا ہی کرنا۔ والمسکین، اور مسکینوں کے اوپر بھی آپ نے خرچ کرنا ہے۔ مسکین ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے، جس کی ماں مر جائے وہ مسکین ہے۔ یہ شریعت کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ مسکین سے مراد غریب آدمی، وہ ہر معاشرے کے لیے علیحدہ سے سٹینڈرڈ ہوگا۔ یورپ میں جو غریب آدمی ہے اس کا سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہے، ہمارے ہاں غریب آدمی کا سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہے، جسے عرف عام میں آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا کھانا مشکل ہے، وہ مسکین تصور کیا جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ لیکن جو یہ پروفیشنل قسم کے بیگرز ہیں، بھکاری، یہ مسکینوں میں نہیں آتے۔ انہوں نے تو اتنی جائیدادیں بنا رکھی ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں جو رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ یہ بھکاریوں کی انڈسٹری ہے۔ 40 ارب ڈالر سے زیادہ سالانہ اس مد میں لوگ کما رہے ہیں۔ 40 ارب ڈالر، آپ 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کے ملک میں 40 ارب ڈالر سالانہ اس مد میں نکل رہا ہے۔ 3.5 سے 4 کروڑ لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے، ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد یہ بھی آپ مارکیٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جہلم شہر میں تو کوئی دکان ایسی نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گھر سے باہر نکلا ہوں اور مجھے راستے میں کوئی مانگنے والا نہیں ملا۔ کسی دکان پہ سودا لینے کے لیے گیا ہوں، کسی فروٹ شاپ پہ گیا ہوں اور کوئی بھکاری نہیں ملا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مساکین نہیں ہے، یہ پروفیشنل بیگرز ہیں۔ آگے ویسے ان کے حوالے سے بھی ڈسکشن آ جائے گی، وہاں میں ذرا تفصیلی گفتگو کروں گا۔ مسکین سے مراد جو سفید پوش لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے محلے میں رشتہ داروں میں موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، مسافروں کے ساتھ جینون ایشوز زمانے میں ہو جایا کرتے تھے۔ آج کل تو اتنے بڑے ایشو نہیں ہوتے، اگر ہو بھی جائیں تو سولوشن موجود ہے۔ کسی کی جیب کٹ گئی ہے تو وہ ایزی پیسہ کے ذریعے موبائل رقم منگوا سکتا ہے۔ اگلے زمانوں میں جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور سرائے میں رکتے تھے، کرائے پہ ہوٹل لے کے، چارپائی لے کر، جانوروں کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتے تھے، جانوروں کو بھی ساتھ لے کر چلتے تھے۔ ایسے شخص کی اگر جمع پونجی رات میں چوری ہو جائے یا دن کے وقت ڈاکو لوٹ کے لے جائیں اور ابھی اس کا سینکڑوں کلومیٹر کا سفر باقی ہو، تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے گزارا کرنا۔ اس لیے مسافروں پر خرچ کرنے کا کہا گیا، ان کے اوپر زکوٰۃ بھی لگ جائے گی، بھلے وہ گھر سے امیر ہوں، سفر میں چونکہ وہ غریب ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لگے گی۔ اکثر مساجد میں آپ کئی لوگوں کو اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے سنیں گے، جی میں فلاں شہر سے آیا ہوا تھا، میری جیب کٹ گئی۔ ویسے زیادہ تو فراڈی ہی ہوتے ہیں، تو میں نے اب واپس جانا ہے۔ پہلے وہ ایک مسجد سے اپنا کرایہ جمع کرتے ہیں، پھر دوسری مسجد سے کرتے ہیں، پھر تیسری مسجد سے، اور یوں سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ قریبی گاؤں سے ہوں، شام کے وقت ان کو گاڑی لینے کے لیے وہاں آئے۔ یہ جتنے آپ کو فقیر نظر آ رہے ہیں، انہیں گاڑیاں ڈراپ کرتی ہیں، رکشے ڈراپ کرتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ ہے ان کی باقاعدہ، اور وہ ذریعہ معاش ہو ان کا۔ رمضان المبارک میں تو اکثر آپ کو جنوبی پنجاب سے، اے پی سے لوگ یہاں مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ اتنے شہر چھوڑ کر ادھر کیا لینے آئے ہو؟ صرف اس لیے آئے ہوتے ہیں کہ یہاں ان کو کوئی جانتا نہیں ہوتا، وہاں مانگیں گے تو لوگ پکڑ لیں گے، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ اس قسم کے جو مسافر ہیں یہ تو جعلی مسافر ہیں۔ بہرحال علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، ہم کسی حد تک ہی کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں۔ درمیان کا سلوشن یہ ہے کہ اس قسم کا اگر کوئی آپ کو بندہ ملے، میرا تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کدھر جانا ہے، گاڑی میں اس کو بٹھا دیں،
اور اس کا ٹکٹ جو ہے وہ کنڈکٹر کو پیسے دیں اور اسے بتائیں کہ اگر یہ تھوڑی دور جا کے اتر گیا اور تجھ سے کرایہ اس نے واپس مانگا تو کرایہ تیرا، اس کو نہیں واپس کرنا، کیونکہ وہ واقعی حلال کما رہا ہے کنڈکٹر، اس فراڈی کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کرایہ دیں، سپوز وہ کہہ رہے ہیں میں نے لاہور اترنا ہے، وہ سرائے عالمگیر جا کے اتر جائے کہ مجھے کام یاد آ گیا میرا کرایہ واپس کرو یا اتنے کاٹ لو، اور پھر وہ آ کے جہلم کی کسی اور مسجد میں کرایہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے اگر ان کو آپ نے کرایہ بھی دینا ہے تو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا، ان کو بس پہ چڑھانا ہے اور بس والے کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ اگر آپ سے واپس مانگے کیونکہ اس نے کہا اس کی جیب کٹ گئی ہے یا اور مسئلہ ہو گیا تو اس کو آپ نے کرایہ واپس نہیں کرنا، اسے اتار دینا ہے ادھر، لیکن کرایہ تمہارا ہے۔ یہ پھر بھی کوئی نیکی کا کام ہوگا کیونکہ وہ رزق حلال کما رہا ہے۔ تو جو لوگ ایمانداری سے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں انہیں آپ پیسے دیں اور اس میں کم نہ کریں، حسن سلوک کریں۔